السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے بھائی ریاض، آپ نے یہ ویڈیو بھیجی ہے۔ سوال ہوا کہ ہم لیٹرین خانے میں ٹوائلٹ کے اندر جب وضو بناتے ہیں تو کیا اس میں ہم بسم اللہ پڑھ سکتے ہیں، یا یہ کہ بسم اللہ وہاں پر پڑھ لینا چاہیے؟ تو ویڈیو کے اندر جواب دیا گیا کہ جی ہاں، آپ ٹوائلٹ لیٹرین خانے میں بھی جو ہے وہ بسم اللہ پڑھ سکتے ہیں اور پڑھیں، اور اگر ٹوائلٹ لیٹرین خانے میں پخانا پڑا ہے تو پانی ڈال دیں تو وہ پاک ہو جائے گا۔ اور کہا گیا کہ دلیل یہ پیش کی کہ پیشاب تو بیڈ پر بھی ہو جاتا ہے، یعنی چھوٹا بچہ بیبی، ہمارا چھوٹا جو بچے ہوتے ہیں، ہمارے چھوٹے بچے، لڑکی ہے لڑکا ہے، وہ بیڈ پر بھی، بستر پر بھی، گدے پر بھی، چٹائی پر بھی پیشاب کر دیتے ہیں۔ اماں جی پر بھی، اپنی والدہ صاحبہ پر بھی بچہ بچی پیشاب کر دیتے ہیں۔ تو کیا ہم بیڈ پر جو رات کی دعائیں ہیں وہ نہیں پڑھتے، جس میں مختلف دعائیں ہیں؟ اور کیا اسی طرح اب جب بچہ ماں پر پیشاب کر دیتا ہے تو وہ کیا پھر ذکر اللہ نہیں کرتی ہے؟ تو یہ چیزیں بیان کر کے کہا گیا کہ لیٹرین کے اندر بھی، ٹوائلٹ کے اندر بھی آپ بسم اللہ پڑھ دیں، اور بھلے آپ سیٹ کے اوپر کھڑے ہو کر، سیٹ سے مراد ٹٹی، جہاں پیشاب پخانا کرنا ہے وہاں پر آپ بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث پڑھ سکتے ہیں۔ اور دلیل کے طور پر کہا کہ جو ہے وہ بچہ جب بستر پر پیشاب کر دیتا ہے تو وہاں پر بندہ جو ہے وہ کیا کرتا ہے، رات کو سوتے وقت کی دعائیں پڑھتا ہے۔ جواب اس کا یہ ہے کہ لیٹرین خانے میں بسم اللہ نہیں پڑھنا، ٹوائلٹ کے اندر ٹٹی خانے میں بسم اللہ نہیں پڑھنا۔ اگر آپ وضو بنا رہے ہیں، آپ وضو بنانا چاہتے ہیں، آپ کا باتھ روم، واش روم اٹیچ ہے، تو پھر وضو بنائیں، مگر لیٹرین خانے میں بسم اللہ نہیں پڑھنا، وہاں بسم اللہ چھوڑ دیں۔ عذر کی صورت ہے نا، تو عذر کی صورت میں جب آپ بسم اللہ چھوڑ دیں گے، یا کوئی اسی طرح جو ہے وہ بھول کر بسم اللہ پڑھنا چھوڑ دیتا ہے تو اس کا وضو ہو جائے گا، وضو ہو جائے گا۔ جب بندہ بھول کر بسم اللہ وضو سے پہلے چھوڑ دے، یا عذر کی بنا پر بسم اللہ جو ہے وہ چھوڑ دے، تو اس صورت میں آپ کا وضو ہو جائے گا۔ اس لیے لیٹرین خانے میں، ٹوائلٹ میں بسم اللہ کوئی نہیں پڑھنا۔ ہاں، اگر آپ کا واش روم، باتھ روم اٹیچ ہے، ایک ساتھ ہے، اور بیچ میں کوئی دیوار وغیرہ ہے تو پھر تو آپ پڑھ سکتے ہیں، ورنہ لیٹرین خانے میں، ٹوائلٹ ٹٹی خانے میں آپ نے بسم اللہ یا جو دعا ہے وہ نہیں پڑھنی۔ اب سنت کیا ہے، اس تعلق سے حدیث کیا ہے، پہلے وہ دیکھ لیتے ہیں، اور پھر اس پر علماء کا فتویٰ کیا ہے وہ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ اور جو یہ بات کہی کہ جناب بچہ بیڈ پر، بستر پر بھی پیشاب کر دیتا ہے، تو کیا ماں باپ یا جو بیڈ پر سونے والے لوگ ہوتے ہیں وہ وہاں رات کو سوتے وقت کی دعائیں، اذکار اور ذکر اللہ نہیں کرتے؟ اس کا بھی جواب دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے ہمارے سامنے حدیث، عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل الخلاء، جب پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیت الخلاء میں داخل ہوتے تو داخلے کے وقت میں نبی علیہ السلام یہ دعا پڑھ لیا کرتے تھے، بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ اور اسی طرح دیگر روایات کے اندر جناب حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ بھی اس کے راوی ہیں، اور زید کی روایت بھی ابو داود میں 6 نمبر پر ہے، انس کی روایت ابو داود میں 4 نمبر پر ہے، اور اسی طرح اس تعلق سے دیگر روایات۔ تو یہاں سے ہمیں کیا پتہ چلا کہ اللہ کے نام کے ساتھ
اے اللہ میں آپ کی پناہ طلب کرتا ہوں خبیث جنوں اور خبیث جننیوں سے۔ تو یہ گندی نجاست والی جگہ ہے، یہاں خبیث جنات کا ڈیرا ہوتا ہے۔ اب یہ دعا یہ نہیں کہا کہ بیت الخلاء میں لیٹرین خانے ٹوائلٹ میں دعا پڑھتے، جب بیت الخلاء میں داخل ہوتے یہ دعا پڑھتے۔ تو دعا کہاں ہے؟ بیت الخلاء کے باہر ہے، بیت الخلاء میں نہیں ہے، اس لیے یہ دعا باہر ہی پڑھنی ہے۔ رہ گیا معاملہ اس پر ہمارے اس بزرگ کا یہ کہنا کہ بندہ یہ کر سکتا ہے لیٹرین خانے کے اندر دعا پڑھنا، تو دعا نہیں پڑھنی لیٹرین خانے کے اندر۔ موجود ہے شہروں میں، بہت سارے شہروں میں آپ دیکھیں گے اس طرح کی گندگیاں بہت ہیں خاص۔ اچھا، پھر کہا کہ پہلے وقت میں کیا شروع زمانے میں اس طرح کے ٹوائلٹ ہوتے تھے؟ تو بھائی وہ گھر سے باہر کھلے میدان میں بھی نکل جایا کرتے تھے، اور گھروں کے اندر بھی ٹوائلٹ خانے موجود تھے۔ اگر موجود نہیں تھے اس طرح کے جیسا کہ آج ہیں، تو پھر کیوں کہا کہ کانا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانا اذا دخل الخلاء، جب ٹوائلٹ تھا ہی نہیں، لیٹرین خانہ آج کے جیسا تھا ہی نہیں، تو یہ الفاظ لے آنے کا کیا فائدہ کہ کانا اذا دخل الخلاء، جب نبی علیہ السلام لیٹرین خانے میں داخل ہوتے۔ اور اسی طرح جو ہے وہ دیگر روایات، تو لیٹرین خانے اسی طرح بھی موجود تھے۔ آج بھی دیہاتوں کے اندر یہ ماحول موجود ہے، باقاعدہ گھروں میں لیٹرین خانے بھی بنے ہوئے ہیں، اور اسی طرح مرد عورت پخانہ پیشاب کرنے کے لیے باہر کو دور کو بھی نکل جاتے ہیں، اور آگے جا کر کسی نہ کسی چیز کی آڑ لے کر کھلے اوپن ماحول کے اندر بھی پخانہ پیشاب کر لیا جاتا ہے۔ یہ نہیں کہ بندہ ننگا ہوتا ہے، بندہ ضرور آڑ لیے ہوئے یا چادر لیے ہوئے یا اندھیرے کا سہارا لیے ہوئے ہوتا ہے وغیرہ ذالک۔ تو لیٹرین خانے آج سے پہلے بھی اسی طرح موجود تھے، جیسا کہ آج ہمیں دیہات کے اندر اس طرح کا ماحول ملتا ہے۔ تو لیٹرین خانے کے اندر نماز نہیں پڑھنی۔ جہاں تک ہمارے بھائی بزرگ نے کہا کہ بیڈ اور روم اور بستر کی بات ہے، تو بھائی یہاں نجاست کی بات نہیں ہو رہی، یہاں بات ہو رہی ہے نجاست خانے کی۔ میرا آپ کا روم اور ہمارا آپ کا بیڈ، یہ روم نجاست خانہ نہیں ہے۔ لیٹرین خانہ، ٹوائلٹ، خلا، یہ نجاست خانہ ہے۔ تو بات ہو رہی ہے نجاست خانے کی، نجاست کی حالت میں بات نہیں ہو رہی۔ وہ چاہے بچے کا پیشاب لگا ہے، یا مرد کو بیوی کا حیض کا خون لگ جاتا ہے، یا عورت بذات خود وہ حیض اور نفاس کی حالت میں ہوتی ہے، تو نجاست کی بات نہیں ہو رہی، نجاست خانے کی بات ہو رہی ہے۔ سوال ہے لیٹرین خانہ، یہ نجاست خانہ ہے، یہاں پیشاب ہے، پخانہ ہے، یہاں پیشاب پخانہ موجود ہے، تو یہ نجاست خانہ ہے نا، یہ کوئی عبادت خانہ یا طہارت خانہ تو ہے نہیں کہ پاک صاف کوئی روم ہو۔ تو یہ نجاست خانے کی بات ہو رہی ہے، نجاست کی نہیں۔ ورنہ نجاست کے اندر تو بندی جو ہے وہ حیض میں قرآن پڑھ سکتی ہے، نفاس میں قرآن پڑھ سکتی ہے۔ صحیح بخاری کتاب الحیض باب تقضی الحائض، اور میں پورا مکمل جواب میں بتا چکا ہوں کہ جن روایات کے اندر حائضہ عورت کو قرآن پڑھنا منع بتایا گیا، وہ روایات سندن ثابت نہیں ہیں۔ لا یمسو الا المطہرون سے جو استدلال کیا گیا وہ صرف استدلال کی حد تک ہے، اور وہ ملائکہ متعلق ہے۔ تو یہاں معاملہ نجاست خانے کا ہے کہ بندہ نجاست خانے میں، مطلب لیٹرین خانے میں بندہ ذکر اللہ کر سکتا ہے، بسم اللہ، یہ اللہ کا ذکر ہے نا، تو کیا نجاست خانے میں بندہ ذکر اللہ کر سکتا ہے، یہ دعا پڑھ سکتا ہے بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک؟ تو نجاست خانے میں بسم اللہ نہیں پڑھنا، دعا نہیں پڑھنی، وہ باہر پڑھنی ہے۔ سوال ہوا، کس سے سوال ہوا؟ شیخ محمد صالح سے۔ کیا جواب دیتے ہیں؟ سوال یہ تھا، کیا خاوند کے لیے، مرد کے لیے جائز ہے کہ لیٹرین خانے میں بیوی سے ہم بستری کرے؟ کہاں پر؟
لیٹرین خانے میں، بیت الخلاء میں، ٹوائلٹ میں کیا بندہ اپنی بیوی سے، بندہ بیوی سے ہم بستری کر سکتا ہے؟ خاوند اپنی عورت سے ہم بستری کر سکتا ہے؟ یہ سوال ہوا۔ کس سے سوال ہوا؟ شیخ محمد صالح سے۔ اچھا، بہرحال، اور اس سوال پر جواب یہ دیا کہ آپ کے علم میں ہے کہ جب خاوند بیوی ہم بستری کرتے ہیں تو انہیں چاہیے سنت کی بتلائی سکھائی ہوئی دعا بھی پڑھیں، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا بتلائی ہے وہ دعا بھی پڑھیں، اور اس دعا کے آغاز میں بھی بسم اللہ ہے، آگے بھی اللہ کا ذکر ہو رہا ہے۔ ہاں، اس دعا کے اندر بھی ذکر اللہ ہے۔ لیٹرین خانے میں جائیں گے تو بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک، اسی طرح میاں بیوی ہم بستری کرنے لگے ہیں تو اس سے پہلے بھی دعا ہے، اور اس دعا کا پہلا جملہ بھی بسم اللہ ہے، آگے اللہم وغیرہ۔ اچھا جی، تو اسی طرح کہا کہ آپ کے علم میں یہ بھی ہے کہ قضائے حاجت والی جگہ یعنی لیٹرین خانہ، اس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر صحیح نہیں، تو جو شخص لیٹرین خانے میں بیوی سے بستری کرے گا وہ دعا کیسے پڑھے گا؟ ہاں، اگر وہ وہاں سے باہر نکلے پھر دعا پڑھ کے اندر داخل ہو جائے تو یہی آپ معاملہ وضو میں کر لیں۔ آپ نے لیٹرین خانے میں وضو کرنا ہے نا، ایک دفعہ باہر نکل آئے نا، کوئی دیواریں چین تو نہیں ہے کہ آپ کو وہ پار کرتے ٹائم لگ جائے گا۔ چند فٹ کا آپ کا لیٹرین خانہ ہے، ایک دفعہ باہر تشریف لے آئیں اور پھر آپ پڑھ لیں اندر جانے کی دعا، بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث پوری، اور اگر آپ نے وضو بنانا ہے تو باہر نکل کر پڑھ لیں بسم اللہ، اندر انٹر اور وضو بنا لیں۔ تو فرماتے ہیں شیخ محمد صالح کہ قضائے حاجت والی جگہ، قضائے حاجت مطلب پخانہ پیشاب والی جگہ پر اللہ کا ذکر کرنا درست نہیں، صحیح نہیں، تو جو لیٹرین خانے میں بیوی سے ہم بستری کرے گا وہ دعا کس طرح پڑھے گا؟ تو چھوڑ دیں لیٹرین خانے میں ہم بستری، اور اگر یہی جگہ آپ کو سوٹ کر رہی ہے تو دعا باہر نکل کر پڑھ کے پھر اندر کو انٹر ہو جائیں۔ تو اس فتوے سے بھی معلوم ہوا کہ لیٹرین خانے میں، استنجا خانے میں، ٹٹی خانے میں، بیت الخلاء میں وضو اگر آپ نے بنانا ہے بسم اللہ چھوڑ دیں، یا تو 1 سیکنڈ کے لیے باہر نکلو بسم اللہ پڑھو پھر اندر جا کر وضو بنا لو، اور رہ گیا معاملہ آپ کا دعا پڑھنا لیٹرین خانے کی تو وہ میرے بھائی باہر ہی پڑھنی تھی۔ اب بھائی بتا رہے ہیں کہ آپ سیٹ پہ کھڑے ہو کر دعا پڑھ لو، نہ باہر میرے بھائی کرفیو لگا ہوا ہے، لیٹرین خانے سے باہر کرفیو ہے، یا لیٹرین خانہ اتنا لمبا ہے کہ جیسے دیواریں چین لمبی ہے، آپ کو باہر آتے آتے بڑا ٹائم لگ جائے گا۔ اگر آپ نہیں پڑھا تھا آپ نے تو بھائی ایک دفعہ باہر تشریف لے آؤ، بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک یہ دعا پڑھو تو پھر اندر جا کر پخانہ پیشاب کر لو۔ وضو کرنا ہے لیٹرین خانے میں، وہاں آپ کو وضو کی سہولت بیسن وغیرہ ہے تو ایک دفعہ باہر تشریف لے آؤ، بسم اللہ پڑھ کے پھر اندر انٹر ہو جاؤ، بات ہی ختم۔ اور یہ بستر پر اور ماں کے کپڑوں پر پیشاب، تو بات نجاست کی نہیں ہو رہی کہ آیا بندہ نجس حالت میں ذکر اللہ کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا۔ ویسے بریکٹ میں یہ یاد رکھنا پھر نہ کہنا کہ وہ آپ نے اس کی بھی خلاف ورزی کر لی، کہ بخاری میں ہے مومن پاک ہوتا ہے، تو عام ورڈ ہم یہ یوز کرتے ہیں۔ اچھا جی، تو بات یہ نہیں ہو رہی کہ بندہ حالت نجاست میں وضو کر سکتا ہے، ذکر اللہ کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا، بات ہو رہی ہے نجاست خانے کی۔ آیا نجاست خانے میں ذکر اللہ کرنا ہے؟ تو جواب ہے کہ نہیں کرنا۔ ہاں، نجس حالت میں ہے، وہ آپ کی کوئی سی بھی حالت ہے، اور اس میں بھی ایک اگلا پوائنٹ بھی بریکٹ میں یاد رکھ لیں، ایک ہے حیض، ایک ہے نفاس، اس میں عورت قرآن پڑھنا چاہے، ذکر اللہ کرنا چاہے کر سکتی ہے، اور اس پر بھی دیگر علماء کی رائے ہے کہ نہیں کر سکتی، بہرحال ثابت ہے کر سکتی ہے۔ اور آپ کا بھلا ہو، ایک بندہ جنبی ہے، حالت جنابت میں ہے، بندی ہے یا بندہ ہے، تو اس کے لیے پھر عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ ہے کہ اسے چاہیے کہ پہلے غسل کر لے۔ کیوں؟ حیض اور نفاس تو ایک اپنا معین وقت ہے نا، اس سے پہلے وہ ختم نہیں ہو سکتے، تو جنابت تو کوئی ایسی پابندی نہیں ہے، ادھر جنبی ہوئے ادھر جا کر آپ کر لیں،
غسل اور پھر ذکر اللہ کریں، اور اس پر بھی آگے پھر اس کے خلاف میں بھی دلیل موجود ہے وغیرہ ذالک. مثلا وہ بھی آپ کو بتا دوں، بخاری میں اماں جی عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام ہر حال میں اللہ کا ذکر اللہ جاری رکھتے تھے. اور یہ بھی بخاری میں ہے کہ نبی علیہ السلام حالت جنابت میں ہوتے تو سو جاتے اور صبح اٹھ کے غسل کر لیتے. اور یہ بھی بخاری میں ہے کہ آپ نماز فجر کے لیے آئے اور آپ نے کہا تھوڑا ذرا ٹھہر جاؤ، انتظروا دقیقہ، رکو انتظار کرو، او کما قال علیہ السلام. بعد میں جب واپس آئے تو آپ کے سر مبارک سے، زلفوں بالوں مبارک سے پانی ٹپک رہا تھا، مطلب آپ کو غسل کی حاجت تھی. اور یہ بھی بخاری میں ہے کہ پیارے نبی علیہ السلام جنابت کی حالت میں استنجا اور وضو کر کے سو جاتے. تو نبی علیہ السلام ہر وقت ذکر اللہ، ان کی زبان اللہ کے ذکر سے تر رہتی، جاری رہتی تھی. بہرحال تو بات یہ نہیں ہو رہی کہ بندے کے ساتھ نجاست ہے، وہ حیض ہے، نفاس ہے، بچے کا پیشاب آپ کے کپڑوں پر ہے، تو آپ ذکر اللہ کر سکتے ہیں. بات ہو رہی ہے نجاست خانہ، ٹٹی خانہ، کیا وہاں ذکر اللہ کرنا ہے، بسم اللہ پڑھنا ہے؟ چاہے ہم بستری کرنی پڑی ہے آپ کو، یا وضو کرنا پڑا ہے، یا آپ کو لیٹرین خانے میں گھستے ہوئے آپ نے دعا چھوڑ دی تھی، تو یہ سارے کام نجاست خانے میں ذکر اللہ نہیں کرنا، نہ بستری کی دعا، نہ وضو کی دعا، نہ لیٹرین کی دعا. 2 فٹ میں میرے خیال میں نہیں ہوگا، تھوڑی سی جگہ ہے یہ لیٹرین خانے، غسل اپنے بیت الخلاء کی 2 قدم پیچھے باہر نکلو، دعا پڑھ لو، اللہ اللہ تے خیر صلی اللہ. بھائی میرے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے بات سمجھ آ جائے گی.